الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے، ہر طرف سے فتنے ہی فتنے اٹھتے چلے آ رہے ہیں. ہم اپنے ایمان کی اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ موجودہ دور میں، موجودہ حالات میں فتنوں سے کیسے محفوظ ہم رہ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہی بات انشاءاللہ کرنی ہے. اگر کوئی خلاصہ سننا چاہے کہ وقت نہیں، آج کل لوگ کہتے ہیں بس آدھے منٹ میں پورا مضمون ہمیں سمجھا دیں، ٹائم نہیں ہمارے پاس. کسی فرینڈ سے بات کرنی ہے یا گوگل پہ بیٹھنا ہے یا یوٹیوب پہ کچھ دیکھنا ہے، تو بس ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. تو وہ مصروف ترین لوگ جن کو اپنے ایمان کی بھی بچانے کے لیے ٹائم دینے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، تو ان کے لیے تو یہی خلاصہ ہے ساری بات کا کہ اپنے آپ کو علماء سے، صلاحاء سے، مشائخ سے، دینی اداروں سے جوڑ کر رکھیں. اب جو تفصیل سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے چند باتیں ہیں. یہ فتنے ہمیشہ آتے رہے. انبیاء کرام علیہ والسلام فتنوں کا مقابلہ کرتے رہے، اور جب جس زمانے میں جو بھی فتنہ آیا، پریشانی آئی، کامیاب کون ہوا؟ انبیاء کرام کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا وہ کامیاب ہوئے. اور جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا، وہ چاہے فرعون تھے یا نمرود، کوئی بھی تھے، تباہ و برباد ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں. تو ختم نبوت کے صدقے اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے یہ کام جو انبیاء کرام کے اوپر ڈالا گیا تھا پہلے، وہ اس امت کے علماء، مشائخ اور نیک لوگوں پر، صلحاء پر ڈال دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہی نہیں، اس کے بعد بھی ہے، لیکن فتنے قیامت تک آتے رہیں گے. ان فتنوں سے حفاظت کیسے ہوگی؟ یہ اب علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے وہ نبھائیں، اور نبھا رہے ہیں الحمدللہ. عوام کا یعنی میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ علماء کے قدموں کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں. کئی فتنے آئے. ایک فتنہ آیا تھا، اگر ہم 1400 سال پوری امت کی بات کریں تو ٹاپک کبھی ختم ہی نہ ہو. ہم آتے ہیں بر صغیر کی طرف. بر صغیر میں مغلیہ خاندان میں ایک فتنہ آیا جلال الدین اکبر کے زمانے میں، مغل اعظم کے زمانے میں. وہ فتنہ کیا تھا؟ دو علماء تھے، لیکن وہ علماء سو تھے، درباری ملا تھے، ابو الفضل اور فیضی. انہوں نے اکبر کو پٹی پڑھائی کہ آپ تو خلیفۃ اللہ ہیں اور آپ جو ہیں فلاں فلاں ہیں، بہت کچھ ہیں. تو دین الہی کے نام سے اکبر نے ایک باقاعدہ دین جاری کیا، اور یہاں ہندوستان میں بڑا سکون تھا، اور سب لوگ سنت کے مطابق زندگی جو مسلمان تھے گزار رہے تھے. کوئی فتنہ نہیں تھا، ایسی خاص پریشانی نہیں تھی. تو یہاں انہوں نے ایک تبدیلی پیدا کر دی، اور اس کا سینٹرلائز آئیڈیا، جو سینٹرل آئیڈیا تھا نا، وہ کیا تھا کہ بھئی ہندو رام کہتے ہیں، مسلمان اللہ کہتے ہیں، اور کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، جو بھی جو کہتے ہیں، اصل تو وہ ایک ذات پہ تو سب متفق ہیں. اب جو تبدیلیاں ہیں وہ نیچے ہیں، ایک اللہ کی ذات پہ یا ایک بنانے والے پہ، ایک پیدا کرنے والے پہ سب متفق ہیں. تو اتحاد ہونا چاہیے. تفرقہ بازی کہاں سے آتی ہے؟ نعوذ باللہ ان بدبختوں نے اس کو یہ سمجھا دیا اکبر کو کہ بھئی جب ہم آتے ہیں نا کہ انجیل میں یہ ہے اور تورات میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، تو اب یہ تفریق ہو گئی، اور گیتا اور رامائن میں یہ ہے. تو ان سب کی باتوں کی نفی کرنی چاہیے اور سب کو ایک کرنا چاہیے. تو انہوں نے دین الہی کے نام سے ایک دین ایجاد کیا، جس میں سب سے پہلے تو گائے کی ذبح پہ پابندی ہوئی،
سود حلال کیا گیا، زنا حلال کیا گیا، موسیقی حلال کی گئی، اور ہندو عورتوں سے شادی جائز قرار دی گئی. اس طرح کی بہت ساری چیزیں کہ بھئی ایک اللہ پہ، ایک بنانے والے پہ سب متفق ہیں، نیچے کی ساری چیزوں کو اکٹھا کر دو تاکہ دنیا سے معاملات آسان ہو جائیں. تو ایک بہت بڑا فتنہ تھا. اس کی ایک مثال اور ایک بات اور بھی یاد آ گئی کہ ایک دن اکبر سو رہا تھا، صبح اٹھا تو انہی ابو الفضل یا فیضی، یہ جو تھے درباری علماء، درباری ملا، انہوں نے اس کو کہا کہ جی آپ نہ سو رہے تھے تو آپ کو رات کو الہام ہوا کہ وہی آئی، آپ کو پتہ نہیں چلا، ہم نے لکھ لی ہے. نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آیت، یہ جو ہے نا نازل ہوا ہے آپ پہ، یا ایھا البشر لا تذبحوا البقر فإن تذبحوا البقر ومأواکم السقر، کہ دیکھو تم گائے ذبح نہ کرنا، اگر یہ کیا تو جہنم میں جاؤ گے. تو اس نے قانون بنا دیا کہ ٹھیک ہے، جب میرے اوپر یہ چیز نازل ہو چکی ہے تو بس یہ اصول بن گیا. تو اس فتنے نے کیا کیا کہ پورے ہندوستان کے اندر دین حنیف کی شکل کو بگاڑنے کے لیے بھرپور کوشش ہوئی. خیر اکبر کے بعد جہانگیر بھی اس پہ رہا. پھر اللہ رب العزت نے یہ فتنہ تھا داخلی، اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں، یہ فتنہ تھا داخلی. اس داخلی فتنے سے امت کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے داخلی طور پر اندر ہی سے خانقاہ کے ایک مجاہد کو، ایک اللہ والے کو کھڑا کیا، اور انہوں نے اکبر کے اس دین الہی کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیں اور دوبارہ سے سنت کو ہندوستان میں بر صغیر میں جاری کر دیا. ان کا نام کیا تھا؟ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. اصل نام تو ان کا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کا لقب تھا. تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام تنہا کیا اور اللہ نے ان سے یہ کام لیا. تو یہ داخلی فتنہ تھا. اللہ تعالیٰ نے داخلی فتنے کے لیے داخلی طور پر انتظام کیا. ایک خارجی فتنہ آیا بر صغیر میں. وہ کیا تھا کہ انگریز جو ہے اپنے ملکوں سے اٹھ کے یہاں آیا تھا تاجر بن کر، بیٹھ گیا حاکم بن کر. اس نے یہاں ایک عجیب معاملہ پیدا کیا. وہ کیا معاملہ تھا؟ علامہ اقبال نے کہا کہ مشرقی سر کو کچل دیتے ہیں، مغربی طبیعت کو بدل دیتے ہیں. کیا مطلب؟ ہمارے مشرق میں اگر کسی سے انتقام لینا ہو، دشمن کو ختم کرنا ہو تو گردن اتاری، کام ختم، چلو بھئی ٹھنڈا ہو گیا مسئلہ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ ایک تھا. انگریز نے آگے کیا کیا؟ اس نے دماغ کے رخ کو بدلا، دل کی سوچوں کو، دماغ کی سوچوں کو، جذبات اور خواہشات کے رخ کو بدل دیا. اس کو بھی علامہ اقبال نے فرمایا کیا تھا؟ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے دل سے نکال دو. تو انگریز نے یہ کام کیا. اس کی تفصیل سمجھنے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ انگریز نے آ کے دماغ کو بدلا، سوچ کو بدلا. انگریز کے آنے سے پہلے ہمارے اس بر صغیر میں ایمان کی بڑی اہمیت تھی کہ میرا ایمان محفوظ رہے، میری اولاد کا ایمان محفوظ رہے، نسلوں کا ایمان محفوظ رہے. اس کی اہمیت تھی. مقصد زندگی ایمان کی حفاظت تھا. انگریز نے آ کے اس مقصد زندگی کو بدل دیا، ہمیں صحیح ٹریک سے ہٹا کے غلط ٹریک پہ لگا دیا. اس ٹریک کا نام کیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان. روٹی کپڑا مکان یہ ضرورت زندگی تھا اور ہے اور رہے گا، لیکن انگریز کی سوچ، اس کی تعلیم، اس کی فکر، اس کی محنت نے روٹی کپڑا اور مکان کو مقصد بنا دیا. تو اس نے ہمارے ذہنوں کو بدلا کہ جلد ان کی کالی ہو، یعنی بر صغیر والی ہو، لیکن ان کی سوچ جو ہے نا وہ انگریزی ہونی چاہیے. علامہ اقبال کے چند فارسی کے اشعار ہیں جس کے اندر انہوں نے یہ کہا: ہمارے حلق کے اندر باتیں انگریز کی، جسم کے اوپر لباس طور طریقے انگریز کے. اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آ جائیں تو فرمائیں گے، کہیں گے لیست منی، ہے میرے نہیں ہیں. دل کے میخانے میں مغرب نے کر دیے خراب، دل کے میخانے میں مغرب نے کر ڈالے خراب، دلوں کے لیے موت ہے مشینوں کی ایجاد. یہ بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ انگریز نے آ کے یہ کام کیا کہ سوچ کو بدلا. اور کیسے بدلا اس کو ذرا سمجھیں.
ایک کام تو اس نے یہ کیا کہ جتنے علماء اور مدارس سے ان کے خلاف ایک بھرپور کام کیا، جس میں ایک کام یہ تھا کہ ہندوستان میں بر صغیر میں ہزاروں کی تعداد میں، شاید لاکھوں مدارس سے، بہرحال بہت بڑی تعداد تھی، ایک ایک شہر میں 4-4 ہزار مدرسے تھے۔ ہر مدرسے کے ساتھ کوئی نہ کوئی وقف کی جاگیر ہوتی تھی، 5 مربع 10 مربع۔ اس زمانے میں جو مدارس چلتے تھے وہ آج کل موجودہ ہماری طرح نہیں تھا معاملہ کہ ڈونیشن جمع کر رہے ہیں اور پھر کام ہو رہا ہے۔ تو وہاں کیا تھا کہ ہر مدرسے، خانقاہ اور دینی ادارے کے ساتھ کوئی جاگیر ہوتی تھی، اس جاگیر کی آنے والی آمدنی سے وہ مدرسے چلتے تھے۔ تو انگریز نے حکومت میں آنے کے بعد ان تمام جاگیروں کو حکومت کی تحویل میں لے لیا، جو وقف کی جاگیریں تھیں، گویا کہ مدارس کا گلا بند کر دیا۔ تو ہزاروں مدرسے اس ایک حکم سے ہی بند ہو گئے۔ ایک مدرسہ تھا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس مدرسے سے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری ہوا۔ انگریز کو اتنا غصہ آیا، اس نے اس مدرسے کو ہی بلڈوز کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، زمین سے نام و نشان مٹا دیا۔ لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے علماء کرام کو اللہ نے ہمت دی، یہ کھڑے رہے اور یہ انگریز کے آگے ڈٹ گئے، انہوں نے ہار نہ مانی۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو۔ تو انگریز نے ایک کام تو یہ کیا کہ مدارس کو بند کرنے کی پوری کوشش کی۔ دوسرا کام کیا کیا؟ علماء کو بدترین سزائیں دینے کا کام شروع کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ یا تو یہ ڈر کے ہمارے ساتھ آ جائیں تو بہت اچھا، یا پھر عوام کے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے کہ اپنی نسل کو مدرسے نہیں بھیجنا، انہیں عالم نہیں بنانا، مولوی نہیں بنانا۔ تو اس نے بہت سارے علماء کو تو پیشکش کی بڑی خوبصورت، تو جو علماء حق تھے انہوں نے اس کو رد کر دیا۔ لیکن پھر سزائیں اور پریشانیاں آئیں۔ جرنیلی سڑک ہے، جی ٹی روڈ، پشاور سے لے کے دہلی تک کا جو علاقہ تھا، دائیں بائیں کوئی ایسا درخت باقی نہیں رہا جس درخت کے اوپر علماء کی لاشوں کو لٹکایا نہ گیا ہو۔ لاہور میں بادشاہی مسجد کے سامنے ایک باقاعدہ تختہ جو ہے نا سولی بنا دی گئی، اور وہاں ہر تھوڑی دیر بعد ایک عالم کو لٹکا دیا جاتا، لاش تڑپتی رہتی، لوگ دیکھتے رہتے۔ ان چیزوں کا مقصد کیا تھا؟ اس طرح کے ظلم کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ لوگ یا تو ایک تو علماء ختم ہو جائیں، ڈر جائیں، اور لوگ ڈر جائیں کہ اپنے مدرسے سے دور رہنا ہے۔ ایک کام یہ کیا۔ تیسرا کام اس نے یہ کیا کہ جتنے بڑے بڑے جید علماء تھے جن کی بات عوام میں سنی جاتی تھی، ان کو شہید کرنا شروع کیا۔ اور چوتھا کام کیا کیا کہ جن لوگوں کی بات سنی جاتی تھی، جن مدارس کی، جن علماء کی، ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا جاری کر دیا، کردار سازی شروع کر دی۔ پانچواں کام کیا کیا کہ اس نے عیسائی مشنریوں کو، پادریوں کو بلایا اور پورے ہندوستان میں پھیلا دیا کہ عیسائیت کی تبلیغ کریں۔ اس کے علاوہ اس نے اور بھی کئی کام کیے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ مختلف قسم کے فرقے اور مختلف قسم کی باتیں، اور یہ قادیانیت بھی انگریز کا پودا ہے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزوں کی محنت کر کے اس نے کیا کیا؟ اس نے ہمارے رخ کو بدل دیا، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوا۔ آج ہم غور کر لیجئے، دیکھیں میں دنیاوی اور عصری تعلیم کا مخالف قطعاً نہیں، لیکن ہوا کیا کہ آج دیکھیے کہ انگریز کی جو سوچ تھی، ہمارے جو بھی عصری اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، جتنے بھی ہیں، عام طور سے اکثر کا مقصد زندگی روٹی، کپڑا اور مکان کے علاوہ نہیں ہے۔ ایمان، قرآن اور قیامت اور آخرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین پر عمل کرنا یہاں کہیں بھی نہیں، الا ماشاءاللہ، شاید کہیں ہو، میرے علم میں نہیں ہے، شاید آپ کے علم میں ہو۔ تو یہ معاملہ ہی بدل گیا۔ اللہ رب العزت نے، اچھا اس سے کیا ہوا؟ اس سے عام عوام کے اندر دین سے دوری آ گئی، طلب ختم ہو گئی، بے طلبی آ گئی۔ جب یہ فتنہ آیا نا، اس فتنے سے امت کو نکالنے کے لیے اللہ نے پھر علماء امت سے کام لیا۔ وہ کیا کام لیا؟ یہ خارجی فتنہ تھا، اس خارجی فتنے کی حفاظت کے لیے، اس خارجی فتنے سے محفوظ امت کو رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خارجی محنت جاری فرمائی۔ علماء دیوبند ہی کے ایک خانقاہ ہی کے ایک بزرگ سے اللہ نے ایک کام لیا، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، کہ گھر سے نکلنے کا کام۔ خارجی فتنہ تھا، خارجی محنت آئی، انفروا خفافا وثقالا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا
اور سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے، ان کے سامنے کہا کہ حضرت میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ ہم تم سے بڑا کام لیں گے، تو میں بڑا پریشان ہوں، سوچ رہا ہوں کیا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھئی اس میں پریشانی کی کیا بات ہے مولانا، وہ تو بتایا یہ گیا کام لیں گے، یہ تو نہیں کہا کہ کرو، تو جب لینے کا کہا ہے تو خود ہی لیں گے، پھر اسباب بھی خود ہی آئیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خانیوال والے، یہ دونوں حضرات دارالعلوم دیوبند میں موجود تھے، گئے ہوئے تھے، تو وہاں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ملاقات بھی کی، اور آپس میں گفت و شنید میں حضرت نے فرمایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور لوگوں کے کندھوں پہ بستر رکھ رہے ہیں اور لوگوں کو بھیج رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ حضرت اس کی تعبیر کیا ہوگی، تو حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، انہوں نے کہا مولانا الیاس، مولوی الیاس آپ کا بستر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ رہا۔ انہوں نے کہا بستر کو کندھے پہ رکھا کہ جی جاؤ، بس اللہ برکت دیں گے۔ تو خیر یہ ابتدائی زمانے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس خارجی فتنے سے حفاظت کے لیے خارجی محنت شروع کی، اور آج اس کی برکت سے پوری دنیا میں الحمدللہ دین کا کام ہو رہا ہے، پوری محبت اور امن کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو امت میں جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تبلیغی جماعت سے بہت کام لیا۔ تو ایک وقت میں خانقاہی سلسلہ بھی عروج پہ رہا، اس کی بہت تفصیلات ہیں، اور تو داخلی فتنے کے لیے اللہ نے داخلی طور سے انتظام کروایا، خارجی فتنے کے لیے خارجی طور سے کام کروایا۔ تو یہ دو تو باتیں ہو گئیں۔ اب ایک اور فتنہ ہے، یہ عالمی فتنہ ہے، اس کو سائبر فتنہ کہہ لیجئے، سائبر فتنہ۔ اس کو اگر ہم تھوڑا سا آسان کریں سمجھنے کے لیے تو اس میں دو پہلو زیادہ واضح ہیں، ایک انٹرنیٹ اور دوسرا موبائل فون۔ ان دو چیزوں کے ذریعے شیطان نے اور اس کی اولاد نے امت کو خراب کرنے کے لیے بہت بڑا کام کیا۔ جب سے انسان پیدا ہوا زمین پر آیا، اس وقت سے لے کے آج تک ان دو چیزوں سے زیادہ مہلک ہتھیار شیطان کو یا اس کی اولاد کو نہیں ملا تھا۔ ابھی انٹرنیٹ اور موبائل فون، ان کی تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیجیے۔ انٹرنیٹ کیا ہے؟ اصل کے اندر یہ ہے انٹر انٹو دی نیٹ، ایک جال کے اندر داخل ہو جاؤ جہاں سے ایمان تمہارا ہم لے لیں گے، انٹرٹینمنٹ تم لے لو۔ دوسرا ہے موبائل فون۔ موبائل فون کو سیل فون بھی کہتے ہیں، لیکن اس سی کو ایچ سے تبدیل کر دیجئے تو یہ جو موبائل فون ہے اصل میں اب یہ موبائل فون نہیں رہا، یہ جو سیل فون ہے اب یہ سیل فون نہیں رہا، اب یہ ہیل فون بن چکا ہے، جہنم میں لے جانے والا فون۔ اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، یہ میری خواہش یا دعا نہیں ہے، لیکن جو حالات دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق یہ بات کر رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن ہزاروں اور لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ موبائل فون کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ قیامت کے دن کروڑوں لوگ سیل فون یعنی ہیل فون کی وجہ سے ہیل میں پہنچ جائیں گے۔ یہ جہنم میں لے جانے والا فون بن چکا ہے۔ یہ دو فتنے بہت بڑے آ گئے، پھر ان فتنوں کی آگے اولادیں بھی آ گئی ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے صرف 4 فقہ ہوتی تھیں اور 4 امام ہوتے تھے۔ 4 فقہ کون سی؟ فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، 4 ہوتی تھیں، امت آرام سے عمل کر رہی تھی۔ 4 امام تھے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، 4 تھے بس۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ اب 5واں امام بھی آ گیا اور 5ویں فقہ بھی آ گئی۔ اب 5واں امام بھی آ گیا، 5ویں فقہ بھی آ گئی۔ یہ انٹرنیٹ اور یہ ہیل فون، انٹر انٹو دی نیٹ اور ہیل فون کی اولادیں ہیں۔ اب یہ کیا فتنہ ہے اور یہ کون سی فقہ ہے جو 5ویں ہے اور کون سا امام ہے جو 5واں ہے؟ جی سنیے، 5ویں امام کا نام ہے امام گوگل۔ ہر چیز گوگل سے پوچھنی ہے، خواب کی تعبیر ہو یا کوئی دین کا مسئلہ ہو۔ اور 5ویں امام کا نام کیا ہے؟ اور 5ویں فقہ کا نام، 5ویں امام کا نام امام گوگل اور 5ویں فقہ کا نام فقہ نفسی۔ جو چاہوں میں کروں، میری مرضی،
اٹس مائی لائف، میرا جسم، میری مرضی، میں سمجھدار، میں عقل مند، میں اپنا اچھا برا خود فیصلہ کر سکتا ہوں، کیا ضرورت ہے مجھے کسی کی؟ تو آج اس نے ایسی محنت کی ہے ہمارے اندر کہ ہمارے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد آنے والے وقت میں الحاد کا شکار ہو جائے گی، آنے والے وقت میں اللہ نہ کرے، آنے والے وقت میں بہت سارے نئے فتنوں کا شکار ہو جائے گی، اور ہو چکی ہے تقریباً، جو ہماری ذہن سازی، کیونکہ وہی بات شروع میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ والی کہ مشرقی سر کو کچل دیتے ہیں، مغربی طبیعت کو بدل دیتے ہیں۔ ہماری نسلوں کی ذہن سازی ایسی ہو چکی ہے کہ وہ اب بہت ہم سے دور جا چکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب اس فتنے سے حفاظت کیسے ہو، اس کا میں انشاءاللہ ابھی عرض کرتا ہوں۔ جو بات بتانی تھی کہ جس فتنے میں ہم ہیں، ہم کیسے نکل سکتے ہیں، اس کی باتیں انشاءاللہ ابھی آخر میں عرض کرتا ہوں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، اس سائبر فتنے میں آ کے ہمارے ساتھ کیا ہو چکا، یہ ہو چکا ہے، وہ بتا رہا ہوں، ہونے والا نہیں۔ دو واقعات سن لیجئے، واقعات بہت ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ میری والدہ ابھی بستر پر ہیں، اللہ انہیں شفا صحت عطا فرمائے۔ تو تقریباً 2 سال پرانی بات ہے، وہ کسی گھر میں گئیں اپنے رشتہ داروں کے ہاں، تو وہاں بچے لوڈو کھیل رہے تھے۔ تو ایک بچے نے نا اس سائڈ سے دوسری سائڈ پہ آنا تھا، تو جمپ لے کے آیا اور کہہ رہا تھا کالی ماتا کی جے ہو۔ یہ ہمارے معاشرے کے ایک گھر کی بات ہے، چھوٹے بچے۔ ایک دوسرا واقعہ سنیے، جامعہ شرفیہ لاہور، وہاں کے استاد الحدیث ہیں حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہ، میرے بھی استاد ہیں، بہت شفیق انسان ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ایک رشتہ دار تھے جن کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اور رشتہ دار کون تھے سنیے، بارش، تہجد گزار، 5 وقت کے نمازی، ہر سال اعتکاف میں پابندی سے بیٹھنے والے، یعنی ایک دیندار آدمی۔ ان کی بیگم کا انتقال ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں تعزیت کے لیے ان کے گھر گیا، وہ جب مجھ سے ملے تو گلے لگ کے اتنا روئے کہ بہت روئے۔ میں نے تسلی دی، کہنے لگے حضرت میرے گھر میں میری ماں، میرے گھر میں میری بیوی کے انتقال سے زیادہ بڑا حادثہ ہو چکا۔ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ کیا یہ کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا بھئی کیا ہوا؟ تو مجھے سائڈ پہ لے گیا، پھر خاموشی سے روتے ہوئے بتانے لگا، کہنے لگا حضرت میرا 5 سال کا بچہ چھوٹا والا بھی میرے پاس آیا تھا، مجھے کہہ رہا تھا پاپا ماما کی چتا کو کب آگ لگائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں آگ لگ چکی ہے۔ یہ ایک دیندار گھر کی بات بتائیے آپ کو۔ اگر ہم اپنے ارد گرد غور و فکر کریں تو بہت کچھ ہمارے ہاں بدل چکا ہوا ہے۔ اب ان فتنوں سے ہمیں کیسے بچنا ہے، اس کی فکر کرنی پڑے گی۔ ہمارے گھر میں بہت بڑی آگ لگ چکی ہے۔ اور یہیں میں آپ حضرات سے ایک بات پوچھتا ہوں، لفظ چتا آپ کو مطلب سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ تقریباً لوگوں کو آ چکا ہوگا۔ یہ آپ نے ممبر پہ سنا، یہ لفظ چتا کا مطلب، یہ کیا عقیدہ ہے؟ قرآن میں دیکھا، حدیث میں دیکھا، کہاں دیکھا؟ غور کیجئے کہ کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ جو پڑھی جاتی ہے اس میں ایک لفظ ہے انعمت علیہم، اس کا مطلب معلوم نہیں ہوگا، چتا کا معلوم، ولا الضالین اس کا مطلب نہیں معلوم ہوگا، چتا کا معلوم۔ یعنی ہمارے اوپر ایسی محنت کی جا چکی ہے میڈیا کے ذریعے کہ اب ہمارے عقائد تک ہلنے لگے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس قسم کی چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور موجودہ تعلیمی نظام اس کے اندر ایک اور چیز پیدا کر دی گئی کہ ہر آدمی، ہر بچے کو، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جانے والے بچوں کو بتا دیا گیا تم اپنے اچھے برے کا فیصلہ خود کر سکتے ہو، کیا ضرورت ہے 1400 سال پہلے ان مولویوں کی پرانی باتیں، دقیانوسی باتوں پہ جانے کی؟ تو جاہل قسم کے لوگ ہیں، نعوذ باللہ، ان کے پاس کیا ہے؟ اسی طرح کے ایک اسکول میں پڑھے ہوئے بچے کی بات سن لیجئے۔ 3 بچے آئے اور انہوں نے آ کے ایک سوال کیا۔ یہ وہ اسکول ہے جہاں ماں باپ بہت بڑی فیسز دے کے اور بہت خرچے کر کے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ آ کے انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے آ کے پوچھا کہ بھئی قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں؟ ہاں جی اللہ کی کتاب۔ انجیل اللہ کی کتاب، تورات وہ بھی اللہ کی کتاب۔ بھئی جب تینوں کتابیں اللہ کی ہیں،
پھر ہمیں کیوں مجبور کیا جاتا ہے کہ صرف قرآن ہی ہم اپنا اچھا برا خود فیصلہ کریں؟ ہم باشعور ہیں، دنیا کو دیکھنے پرکھنے والے ہیں، ہماری اپنی ایک آزادی ہے، ایک سوچ ہے، ایک ہمارا اپنا ایک سلسلہ ہے. کیوں ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ صرف یہ ہم اپنے اچھے برے کا خود فیصلہ کریں گے؟ یہ 3 بچے تو وہ خوش نصیب تھے غالباً جو کسی سے پوچھنے آ گئے، لیکن وہاں جو مزید پڑھ رہے ہیں، جو نہیں کہ علماء کے پاس جاتے، اب آپ خود سوچ لیجئے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. یہ میں اپنے ارد گرد کی باتیں کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کہاں تک معاملہ جا چکا. تو اب اس سائبر فتنے سے انٹرنیٹ اور سیل فون یعنی ہیل فون انٹر انٹو دی نیٹ ایک جال ہے جس میں داخل ہو جاؤ، ایمان تمہارا ہم رکھ لیں گے، باقی تمہیں خوش ہوتے رہو، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ایمان تمہارا ہم لے لیں گے. وہاں سے ایمان کو کیسے محفوظ رکھنا ہے؟ سیل فون کو ہیل فون نہ بننے دیا جائے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمارا ایمان محفوظ رہے. ہم سب اپنی اولادوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، یہ تمنا ہوتی ہے ہر ماں باپ کی کہ ہماری اولاد ہمارے بڑھاپے میں ضرور کام آئے. کم سے کم اتنی تربیت تو ہر آدمی سوچتا ہے، اور اتنی خواہش تو کم سے کم ہر آدمی کرتا ہے. تو یہ ادھورا ویژن ہے، چھوٹا ہے، ناقص ہے، کامل نہیں ہے. تربیت اولاد کے بارے میں جو کامل ترین سوچ ہے نا، وہ کیا کہ ہم اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ یہ ہمارے بڑھاپے میں بھی کام آئے، جب ہم قبر میں ہوں تب بھی ہمارے یہ کام آتی رہے، اور قیامت کے دن بھی ہمارے ہی کام آئے. یہ مکمل بات ہے، اس طرف ہمیں رخ کرنا ہوگا. تو بہرحال کافی باتیں ہو چکی ہیں، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم نے اپنے ایمان کو محفوظ کیسے کرنا ہے، کیسے رکھنا ہے؟ اس کے اوپر چند باتیں میرے ذہن میں تھا کہ میں ذرا جلدی مکمل کر لوں گا، لیکن یہ کیونکہ دل کا درد ہے اور غم ہے تو اس میں وقت کافی لگ گیا. لیکن بہرحال توجہ طلب باتیں ہیں اور ہمارے نسلوں کی اس میں بقا کا معاملہ ہے. اب ہم کیا کریں؟ ہمیں کسی نہ کسی کہف کے اندر آنا ہوگا. سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے، اور کہف ایک غار کو کہتے ہیں. ایک ہے غار جس میں چند آدمی آ سکتے ہیں، جیسے غار سور، غار ہرا ہم جانتے ہیں، غار بنی حرام 2-3 آدمی، 5 آدمی، 4 آدمی. کہف کسے کہتے ہیں؟ کہف بھی غار ہی کو کہتے ہیں، لیکن بڑی غار جس میں ایک جماعت آ سکے، زیادہ لوگ آ سکیں. تو سورہ کہف میں چند نوجوانوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے ایک کہف کے اندر ایک بڑی غار میں پناہ لی، اللہ نے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی. اب ہمیں کیا چاہیے؟ اب ہمیں کسی نہ کسی کہف کی تلاش کرنی چاہیے اور اس کے اندر اپنی زندگی گزارنی چاہیے. آخر اپنی موت تک کسی کہف میں آنا ہوگا. اب یہ کہف کون سے ہیں؟ کئی کہف ہیں. ایک کہف تو ہے یہ خانقاہیں، دوسری کہف مدارس دینیہ، تیسری کہف یا تیسرا کہف تبلیغی جماعت. کہ ہم کسی نہ کسی کہف میں کسی نہ کسی کہف کے اندر آ جائیں اور زندگی اس میں گزاریں، میں بھی اور میری نسلیں بھی، اولادیں بھی. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. اس کے بغیر اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے تو بہت مشکل ہے. ہمیں کسی نہ کسی اللہ والے کے پاس وقت گزارنا ہوگا، یا جماعت میں وقت گزارنا ہوگا، یا مدارس میں علماء کے ساتھ تعلق کو مضبوط سے اثبت کرنا ہوگا. پھر تو ہمارا ایمان بچے گا، ورنہ ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہے گا. اب اس کی دلیل میں، سپورٹ میں چند باتیں اور سن لیجئے. میں باوضو ہوں الحمدللہ، اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کر پورے یقین کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر پوری دنیا میں بالعموم اور بر صغیر میں بالخصوص اگر سنت پر عمل کرنے والے موجود ہیں تو علماء کے دم قدم سے ہیں. اگر ایمان پر محنت ہو رہی ہے یا ایمان جن لوگوں کا محفوظ ہے تو وہ علماء کی برکت سے ہے. آج اگر سینوں میں اللہ کی محبت کسی سینے میں جل رہی ہے، اللہ کی محبت کی آگ کسی دل میں موجود ہے، وہ علماء کرام کی وجہ سے ہے. آج اگر دین پر عمل کہیں ہو رہا ہے پوری دنیا میں کہیں بھی، اور بالخصوص ہمارے ایریا میں، یہ علماء کی وجہ سے ہے. اب اس میں آگے بھی سن لیجئے اس بات کو. جب انگریز یہاں آیا، حکومت چلی گئی، اقتدار چلا گیا، ساری مالیاتی نظام پہ، خزانوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا،
کچھ باقی نہیں رہا، حتیٰ کہ دین کو خراب کرنے کے لیے بھی انہوں نے ہر وہ محنت کر لی جو وہ کر سکتے تھے، لیکن یہ اسپین نہیں بنا، یہ غرناطہ نہیں بنا۔ کیوں؟ کہ یہاں علماء کرام کھڑے ہو گئے۔ اگر وہاں علماء کرام کھڑے ہو جاتے اس زمانے میں تو وہ بھی بچ جاتا۔ یہاں علماء کرام کھڑے ہو گئے، ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہ گیا۔ یہ اللہ نے مہربانی کی، علماء سے کام لے لیا۔ سمرقند بخارا میں گیا ہوں، بہت سارے مسلم ممالک میں جانا ہوا، ترکی جانا ہوا۔ ترکی کو ہم بڑا آج کل اچھا اسلامی ملک سمجھتے ہیں، اللہ اسے اور ترقی اور عزت دے۔ میں جس پوائنٹ کی طرف بات کرنا چاہ رہا ہوں نا، پوری دنیا میں اس وقت بھی آپ جہاں چاہے کسی مسلم ممالک میں، مسلم ملک میں چلے جائیے یا غیر مسلم علاقے میں چلے جائیے، آج بھی آپ کو جہاں دین پر عمل کرنے والے لوگ ملیں گے وہ علماء سے رابطے میں ہوں گے، وہ مشائخ سے، تبلیغی جماعت سے تعلق والے ہی ہوں گے۔ اور اگر پوری دنیا کو آپ دیکھتے ہیں تو میں بڑے وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں، پاکستان، ہندوستان اور بر صغیر، یعنی پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یعنی بر صغیر میں آج بھی الحمدللہ دین پر عمل کرنے والے پریکٹیکلی مسلمز موجود ہیں، جو اور باقی دنیا میں اس طرح سے نہیں ہیں۔ دیکھیں، آج تو میں کراچی میں بیٹھا ہوں درس قرآن پہ، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ کراچی میں آپ جس مدرسے میں جس مسجد میں نماز پڑھتے ہو، آپ لاہور میں رہتے ہو جس مسجد میں نماز پڑھتے ہو، وہاں دیکھیں جی جمعے والے دن امام صاحب آ کے بیٹھے ہیں، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، ٹائی لگائی ہوئی ہے اور داڑھی کوئی نہیں ہے، اور بیٹھ گئے خطبہ دے رہے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں۔ کون پڑھے گا؟ ہمارے معاشرے میں ابھی اس کا تصور نہیں۔ کیوں؟ علماء کی محنت کی وجہ سے۔ ترکی کے اندر میں نے خود دیکھا، مسجد میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، امام کون ہے اور غیر امام کون ہے کوئی پتہ نہیں۔ اب ایک صاحب کو میں نے دیکھا، وہ آگے بڑھے، ممبر کے پاس جبہ رکھا ہوا تھا وہ انہوں نے پہن لیا، عمامہ رکھا ہوا تھا وہ سر پہ رکھ لیا، اور داڑھی ان کی کوئی نہیں، پینٹ شرٹ ٹائی تھی، نماز پڑھا دی۔ نماز پڑھانے کے بعد جبہ اپنی جگہ پہ رکھا، ٹائی اور عمامہ اپنی جگہ پہ رکھا، باہر نکل گیا۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ ترکی کے اندر بھی اور بعض جگہوں پہ مسجدوں کے اندر جو لیڈیز کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں باقاعدہ اسکارف اور باقاعدہ کھلے لباس موجود ہیں۔ کیوں؟ عورتیں آتی ہیں اسکرٹ میں آتی ہیں، ان کے لباس ہی نہیں ہوتے۔ ہماری مسجدوں میں ابھی یہ پوزیشن نہیں آئی، گو کہ بے حیائی میں ہم بھی اب بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ ایسا نہیں ہے۔ کل میں نے ایک جگہ جمعہ پڑھا ہے لاہور میں، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھی بتاؤ کہ اگلے جمعے خدا نہ خواستہ میں ٹائی پینٹ لگا کے، مطلب کوٹ پینٹ پہن کر آؤں، ٹائی لگا کر آؤں اور ننگے سر نماز پڑھاؤں، داڑھی چلو نہ کٹواؤں اور وہی بیان کروں جو آج کر رہا ہوں، کون نماز پڑھے گا؟ میرے پیچھے ہاتھ کھڑا کرو۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب کوئی نہیں آنا، آپ کدھر بیٹھے ہیں، آپ کو ممبر پہ نہیں بیٹھنے دیں گے، ہاں مسجد میں آ جائیں وہ ٹھیک ہے، آپ کو نہیں بیٹھنے دیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ علماء کی وجہ سے۔ جو لوگ حج عمرے پہ گئے ہیں، اللہ دوبارہ سے آسان فرمائے ہمارے راستے کو وہاں کے۔ وہاں پہ کیا ہے کہ بر صغیر کے مسلمان، پاکستان کے، ہندوستان کے، بنگلہ دیش کے، یہ بیت اللہ شریف کی طرف پاؤں کر کے نہیں بیٹھتے، یہ سر کے نیچے قرآن مجید کو تکیہ نہیں بناتے، نماز قرآن پڑھیں، نماز پڑھتے پڑھتے زمین کے اوپر، یعنی کہ مطاف میں نیچے زمین کے اوپر قرآن مجید کو نہیں رکھتے۔ یہ عام وہاں نظر آتا ہے، یہاں کے دیکھتے ہیں ان کا دل ایک دم تڑپ جاتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہاں کے علماء، مشائخ اور تبلیغ کی محنت نے ان کے دلوں میں بیت اللہ کی عظمت، قرآن مجید کی عظمت یہ ڈالی ہوئی ہے۔ تو بات پھر وہیں آ رہی ہے کہ جہاں جہاں علماء نے محنت کی، ازبکستان میں، ترکی کی ایک اور مثال سن لیجئے، یہ زندہ میں اپنے تجربات آپ سے بتا رہا ہوں، آپ جہاں سے چاہے چیک کر لیجئے۔ دیکھیے، ترکی کے اندر ایک میوزیم ہے، توپ کاپی میوزیم، وہاں انبیاء کرام کی بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی چیزیں موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک موجود ہے، تلواریں موجود ہیں، اور کئی چیزیں صحابہ کی موجود ہیں۔ تو ایک بہت وہ مبارک اندر علاقہ ہے، توپ کاپی میوزیم بہت بڑا محل ہے، تو اس میں وہ ایک خاص جگہ ہے جہاں پہ یہ تبرکات رکھے ہوئے ہیں۔ میں وہاں گیا، الحمدللہ اللہ نے زیارتوں کی توفیق دی، وہاں پہ چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ مرد عورتیں ایک لائن میں بھی تھے، اور بہت ساری عورتیں اگر اسکرٹ میں ہیں تو اسکرٹ میں ہیں، کوئی ایشو نہیں،
ان کا لباس کتنا ان کے جسم پہ ہے، آدھے ننگے ہیں، کتنے، کوئی اسی طرح مرد بھی۔ ہمارے پاکستان میں اگر کسی جگہ تبرکات کی زیارت کا اہتمام ہو، اگر وہ اصلی ہوں اور ان کی زیارت کا اہتمام ہو، ہمارے معاشرے میں آج بھی اس طرح سے کوئی نہیں جا سکتا، نہ انتظامیہ برداشت کرے نہ آنے والے برداشت کرے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ علماء کی محنت کی وجہ سے۔ کوئی اور وجہ ہے تو میرے سامنے لائیے، بتائیے، میں انشاءاللہ اپنی اصلاح کر لوں گا۔ ازبکستان، سمرقند اور بخارا اتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں جیسے لاہور میں شاہی قلعہ، یوں سر اٹھاؤ تو لگتا ہے کہ شاید پگڑی نیچے نہ گر جائے، اتنے بڑے بڑے مدارس کی بلڈنگز ہیں۔ ترکی کے اندر بڑی بڑی خانقاہوں کی بلڈنگز ہیں، عمارتیں ہیں بڑی خوبصورت۔ اندر کیا ہے؟ اندر کلچر کے نام کے اوپر بے حیائی کا سیلاب ہے۔ میں نے خود دیکھا ان خانقاہوں کے کمروں میں، ادھر لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا آیت، دوسری طرف حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، لیکن بنا ہوا کیا ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں اور کلچر کے نام پر بے حیائی، دینی تعلیم نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مدار پہ جانا ہوا، اور وہاں کابرین کے بہت بڑے بڑے جو ہمارے کابرین گزرے ہیں ان کے مدار ہیں، ان کی قبروں کے اوپر مرد عورتیں مکس اور بغیر کپڑوں کے بھی عورتیں اگر ہیں تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہاں علماء وہ محنت نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو ساری بات کا خلاصہ اس پورے بیان کا، ابھی تو میں نے اس کو بڑا مختصر کرنے کی کوشش کی ہے، اتنی باتیں ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا جو کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے ایمان کی حفاظت رہے، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت رہے، ہمیں کسی نہ کسی کہف میں آنا ہوگا۔ وہ کہف تبلیغی جماعت ایک مکمل کہف ہے الحمدللہ، مدارس دینیہ ایک مکمل کہف ہیں، یہ مشائخ کی خانقاہ ہیں، یہ اللہ والے، یہ مکمل کہف ہیں۔ ہمیں اسی طریقے سے کسی نہ کسی کہف میں آنا ہوگا، اپنی نسلوں کو لانا ہوگا، اور زندگی موت تک یعنی زندگی بھر ان کے ساتھ جڑے رہنا ہوگا، تو ہی ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ورنہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب